اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں
مرنے کو مسلمان بھول گئے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مختصر حمد و ثنا اس رب العالمین واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پوری کائنات نو رزق دین والا، عزت دین والا، شہرت دین والا، اولاداں دین والا، تندرستی دین والا، حجر و شجر بنان والا، پوری کائنات دا نظام چلان والا اس رب العالمین واسطے ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جو پوری کائنات تو آلہ بن کے آیا، پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا، پوری کائنات نالو حسین بن کے آیا، پوری کائنات نالو دین آلہ لے کے آیا، اخلاق آلہ لے کے آیا، محبت آلہ لے کے آیا، کردار آلہ لے کے آیا، اور پوری کائنات سے آلہ بن کر آنے والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، اس علاقے کے زندہ دل نوجوانوں اور بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے اس پیغمبر کی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغمبر کیسا پیغمبر ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کا مرتبہ مقام کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں، اور جس کے بارے میں رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کی مانی انہوں نے میں اللہ کی مانی، جنہوں نے میرے محبوب کا انکار کیا انہوں نے میں اللہ کا انکار کیا۔ تو پتہ چلا محبوب کی ماننے والے جنت میں جائیں گے اور محبوب کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ وہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے کوئی اہل سنت ہو، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، کوئی بھی ہو، کامیاب وہی ہوگا جو آقا کا غلام بن جائے گا، ناکام وہی ہوگا جو آقا کی بات کا انکار کرے گا۔ یہ تو اللہ کے قرآن کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا، اس کائنات میں بسنے والوں، میں نے آپ کو کروڑ ہار نعمتیں عطا فرما دی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی نعمت کا بدلہ نہیں مانگا۔ اگر تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، میں نے کوئی احسان نہیں جتایا، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، میں نے کوئی بدلہ نہیں مانگا، سننے کے لیے کان دیے، کوئی بدلہ نہیں مانگا، بولنے کے لیے زبان دی، کوئی بدلہ نہیں مانگا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کوئی بدلہ نہیں مانگا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، کوئی بدلہ نہیں مانگا، تجھے تندرستی دی، کوئی بدلہ نہیں مانگا، تجھے کائنات یہ زمین تیری سیرگاہ بنا دی، کوئی بدلہ نہیں مانگا، آسمان تیری چھت بنا دی، کوئی بدلہ نہیں مانگا، رات اور دن تیرے لیے بنا دیے، کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ پر ایک بات کا خیال کرنا، میں جو اللہ نعمتیں دے سکتا ہوں میں واپس بھی لے سکتا ہوں۔ میں جو دیکھنے کے لیے آنکھ، یہ چھوٹی سی جگہ ہے نا، سر سے لے کر گردن تک، اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو اس کی نعمتوں کا ایک ایک نعمت کا بدلہ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو تب بھی اس نعمت کا بدلہ ہم دے سکتے تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، یہ ہمیں فری میں مل گئی۔ اور یہ جو انسان بنا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اس کائنات میں بسنے والوں، میں نے تجھے ہزارہ نعمتیں دی ہے، میں نے کبھی تم سے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں جتایا، لیکن بات سنو، تم کیا تھے اور میں نے کیا بنا دیا؟ تم کیا تھے؟ ایک پانی کا قطرہ تھے،
پانی کے قطرے سے خون کی شکل بنایا تو میں اللہ نے بنایا، خون کی شکل بنا کر ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا تو میں اللہ نے بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنا کر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا تو میں اللہ نے بنایا۔ پھر جب ہڈیوں کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا تو پھر آپ کے جسم میں نے روح ڈالی تو اللہ نے ڈالی، آنکھوں اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، قدم اپنی جگہ پر۔ ادھر جب تمہارا وقت مقرر ہو گیا پھر تم دنیا میں آ گئے۔ جب تم دنیا میں آئے تو آپ کی غذا والا راستہ جو ہے وہ دائی نے بند کر دیا، وہ ڈاکٹروں نے بند کر دیا۔ تو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا روتا اس لیے ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کیوں روتا ہے، کیوں چیختا چلاتا ہے؟ عرشوں سے اوپر سے آواز آتی ہے، اے میرے انسان کیوں روتے ہو؟ الہی آج تو ہماری غذا کے دروازے بند کر دیے گئے، ہماری خوراک کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو اوپر سے آواز آتی ہے، میرے انسان میں نے جو پانی کے قطرے سے تجھے انسان بنا دیا تو میں آپ کی نگہبانی نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا ایک دروازہ بند ہوا ہے، یہاں پر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو آپ کی ماں کی چھاتی سے میں نے 2 دروازے کھول دیے ہیں۔ جاؤ پیو عیش کرو۔ جب وقت آیا تو ماں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس انسان کو مخاطب کر کے رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو مسلکوں میں بٹ گئے، یہاں تو مخالفتوں میں بٹ گئے، کبھی سوچا نہیں پیدا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، تندرستی دینے والا کون ہے، ہمیں یہ زمین سیرگاہ بنا دینے والا کون ہے، کبھی سوچا نہیں۔ تو جب انسان دنیا میں آیا، رویا، چلایا، تو خدا مند کریم نے اعلان فرما دیا، کس کائنات میں زندگی گزارنے والے اب کیوں روتے ہو؟ تو انسان عرض کرتا ہے الہی آج میری خوراک والا رستہ جو بند ہو گیا، آج میری خوراک کا رستہ جو بند ہو گیا۔ اوپر سے آواز آتی ہے انسان کوئی بات نہیں، آپ کی دائی نے ایک رستہ بند کر دیا، میں نے آپ کی ماں کی چھاتی میں 2 رستے کھول دیے۔ وقت آیا تو آپ کی ماں نے بھی وہ 2 دروازے بند کر دیے۔ 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، جتنی بھی مدت لگی، آپ کی ماں نے بھی دروازے، پھر رویا، پھر چلایا تو آواز آتی اب کیوں روتے ہو؟ الہی ماں نے بھی 2 دروازے بند کر دیے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی ماں نے 2 دروازے بند کر دیے تو کیا ہوا، میں نے آپ کے لیے 4 دروازے کھول دیے ہیں۔ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، یہ زمین تیری سیرگاہ بنا دی، ہوائیں تیرے لیے، بارش تیرے لیے، نظام تیرے لیے، فروٹ تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنا دیا۔ لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، میں نے جب آپ کے لیے ایک دروازہ جب لوگوں نے بند کر دیا، دنیا والوں نے بند کر دیا، میں نے آپ کے لیے 2 کا انتظام کر دیا۔ جب تیری ماں نے 2 دروازے بند کر دیے، میں نے آپ کے لیے 4 دروازوں کا انتظام کر دیا۔ ادھر دنیا میں رہ کر میرے قرآن کی بات مان کر آ جانا، میرے کملی والے مصطفیٰ کی بات مان کے آ جانا۔ جب دنیا کے 4 دروازے ملک الموت بند کرے گا تو آپ کے لیے میں جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ کتنے دروازے بھائی؟ 8 دروازے، جس دروازے سے چاہو گزر جاؤ۔ لیکن یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اس انسان کی ہو رہی ہے جو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قدم قدم پر محبوب کی نافرمانی کرتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں میرا محبوب تو ایسا محبوب ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرتے تھے، جس کی دشمن بھی تعریف کرتے تھے، وہ جہاں سے گزرتا گیا وہاں پر رنگ لگتے گئے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میرے محبوب سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رحمت ہی رحمت بن کے آئے ہیں، برکت ہی برکت بن کے آئے ہیں۔ جو شک کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی کو بڑے بڑے بھائی جیسا سمجھو؟
उस कोड़े बेईमान को गोली से उड़ा दो जो कहता है महबूब को बड़े भाई जैसा समझो। मेरा महबूब सर के बाल से लेकर के पैरों के नाखन तक मेरा महबूब रहमत ही रहमत बन के आया है। और उसी जात के बारे में रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। इस कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 88 मरतबा ईमान वालों को तकरीर की है। ईमान वालों को कभी किसी मकाम पर कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कभी इस मकाम पे कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ईमान वाले कौन होते हैं? आइए एक ईमान वाले से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। ये ईमान वाला कौन है? ये घर से निकला कुछ चीजें खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए दूसरे मुल्क चला गया, सामान खरीद लिया, जब पैसे देने लगा पैसे कम पड़ गए तो सोचता है मैं सामान भी कम नहीं करना चाहता, तो पूछता है यहां किसी मुसलमान का घर मौजूद है? तो उन्होंने कहा हाँ फलां जगह पर मौजूद है। जाके दरवाजा खटखटाया, मुसलमान बाहर आ जाता है, पूछता है मेरे भाई किस लिए आए हो? कहता है मैंने को थोड़े से पैसे लेने हैं, दिरमो दिनार लेने हैं अल्लाह की रजा के लिए, यानी कर्जे हंसना चाहिए, मुझे उधार चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे दिरमो दिनार घर में से लाकर आपको पहुंचा दूंगा। वो कहने लगा ठीक है दे तो देता हूं, लेकिन मुझे कोई जमानती दो। जमानती? मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो इसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। ये कहता है मेरे भाई मुसलमान, अगर मेरा यहां कोई वाकफ होता तो मैंने आपके दरवाजे पर आना था, उससे ही ले लेता। वो कहता है बात तो ठीक है लेकिन उधार नहीं दूंगा, पहले जमानती दो फिर उसके बाद पैसे दूंगा। जब इतनी बात हुई वो कहने लगा मेरे पास एक जमानती है, अगर उसे पसंद कर लोगे तो तुम्हें अल्लाह जज़ा खैर अता फरमा देगा। पूछने लगा कौन जमानती है, कौन है तेरा जमानती होने वाला? कहता है मैं अपने अल्लाह को जमानती देता हूं। उसने कहा यार इससे बड़ी जमानती, इससे बड़ी जमानत और कौन सी हो गई? ठीक है अगर ये बात है तो ले जाओ। कितने दिन का टाइम है? 2 दिन का टाइम। 2 दिन अभी गुजरे हैं। इधर सारा दिन वो दिरमो दिनार लेकर दरिया के किनारे पर बैठा रहा, कोई सवारी नहीं मिली। ये लोग थे ईमान वाले, ये लोग थे मौत से डरने वाले, लेकिन हमें तो मौत भूल गई। इसीलिए तो नमाज में हम तखीर कर देते हैं, नमाज तरक कर देते हैं, जबान में से गाली गलौज निकाल देते हैं। ये जो आपके कंधों पर बैठे हुए फरिश्ते हैं, ये कातबे वही लिखी जा रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं। आपकी जबान का एक एक जुमला जो भी आप निकालते हैं, ये कातबे वही ये जो नोट किए जा रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, आपके सामने वीडियो फिल्म की तरह चला दी जाएगी। ये दरिया के किनारे में बैठा हुआ तो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया, कहता है इलाही आपको जमानती देकर आया हूं, हमारी नीयत में तो शक नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? इसने एक लकड़ी का टोटा जा पकड़ा, एक टुकड़ा लकड़ी का बहुत बड़ा सा पकड़ लिया, उसमें सुराख किया, आगे से बंद किया, साथ ही दिरमो दिनार डालकर आगे से बंद किया, साथ ही एक रुका भी लिखा मेरे भाई अगर ये आपको दिरमो दिनार मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर ना मिले तो मैं फिर भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास पैसे लेकर आऊंगा। ये लोग थे ईमान वाले। इधर वो लेने वाला भी दरिया के किनारे पर बैठा हुआ है, इसने लकड़ी दरिया के अंदर डाल दी और अल्लाह के सुपुर्द कर दी। उधर लेने वाला भी दरिया के किनारे पर बैठा हुआ है। तो शाम जब होने लगी वो कहता यार मेरा मुसलमान भाई तो आया नहीं, तो चलो कोई बात नहीं घर चलता हूं। दूर से नजर मारी ना, जब देखा दूर से तो क्या देखता है कि लकड़ी दरिया में तैरती हुई आ रही है। तो सोचता है कि यार सर्दी का मौसम है,
یہ لکڑی لے جاتا ہوں جلا کر اپنے ہاتھ پاؤں سیکوں گا، اپنے ہاتھ پاؤں گرم کروں گا۔ اس نے لکڑی پکڑی، لکڑی خود بخود تیرتی تیرتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ لانے والا کون تھا؟ وہ اللہ لانے والا تھا۔ لکڑی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر والی پوچھتی ہے اے اللہ والے، اے میرے شوہر جان، کیا مسلمان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جس نے اللہ کو ضمانتی دے کر چلا گیا تھا؟ وہ کہنے لگا وہ آیا تو نہیں ہے لیکن یہ لکڑی مل گئی، ادھر ہم جلاتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں گرم کر لیتے ہیں۔ جب لکڑی کو پھاڑنا چاہا، جب لکڑی کو چیرا تو دینار درم و دینار چھم چھم کر کر باہر آ جاتے ہیں۔ وہ بہت مسکرایا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، کہنے لگا الہی ضمانت آپ کی تھی اور آپ نے ہی میرے تک یہ پہنچا دیے درم و دینار، اور ایک درم و دینار بھی اس میں کم نہیں تھا۔ تیسرا دن ہوا تو یہ مسلمان درم و دینار کی تھیلی لے کر اس کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا تو یہ رونے لگ گیا، کہتا ہے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، کیونکہ مجھے کل سارا دن سواری نہیں ملی تھی۔ یہ رو رہا ہے، پیسے لینے والا مسکرا رہا ہے، کہتا ہے میری بے بسی پر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتا ہے مسکرا تو اس لیے رہا ہوں کہ جس کو تم نے ضمانتی دیا تھا اس نے پیسے میرے تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ لوگ تھے ایمان والے جو آقا کے غلام بننا چاہتے ہیں، جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہیں، وہ ایمان والے بن جائیں، وہ مسلمان سے محبت کرے۔ اور آئیے ایک صحیح البخاری میں واقعہ آپ کو درج، صحیح البخاری میں واقعہ ایک لکھا ہوا ہے، ایک مسلمان نے، ایمان والے نے ایک ایمان والے سے زمین خرید لی ہے اور پیسے بھی ادا کر دیے۔ جب زمین میں سے ہل چلائے تو سونے کا گھڑا بھرا ہوا نکل آتا ہے۔ اس نے سونے کا گھڑا اٹھایا، جا کر کے جس سے زمین خریدی اسے کہنے لگا میرے بھائی یہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا میں تو زمین بیچ چکا ہوں، اگر سونے کا گھڑا ہے تو تیرا ہے، میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ نہیں 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 یار، میں نے تو صرف زمین خریدی ہے، سونے کا گھڑا تو نہیں خریدا۔ وہ کہتا ہے میں لیتا نہیں، یہ کہتا ہے میں رکھتا نہیں۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، کیا فیصلہ ہے، کیوں لڑتے ہو؟ یہ درمیان میں سونے کا گھڑا پڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ تھے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہتا میرا نہیں یار، میں نے تو صرف زمین خریدی ہے، سونے کا کڑا نہیں خریدا۔ وہ کہتا ہے میں نے بیچ دی، سونا نکلے چاندی نکلے آپ کی ہے۔ لوگ جمع ہونے، وقت کا قاضی آیا، پوچھنے لگا کیا بات ہے، کیوں لڑائی کرتے ہو، مجھے بتاؤ، فیصلہ میں کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس سے زمین خریدی، پیسے ادا کر دیے، نیچے میں سے جب ہل چلا ہے تو سونے کا کڑا نکل آیا، تو میں نے تو سونے کو پیسے نہیں نہ دیے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تو بیچ چکا ہوں، یہ سونا نکلے چاندی نکلے اس کی ہے، میں بھی نہیں رکھتا۔ تو قاضی نے کیا پوچھا، آپ بتائیں آپ کی اولاد ہے؟ کہتا ہاں میرے پاس الحمدللہ میری بیٹی ہے۔ خریدنے والے سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہتا میں الحمدللہ میرے پاس بیٹا ہے۔ تو پھر آپ دونوں اس طرح کرے، نہ تم لو، نہ یہ لے، نہ بیچنے والا لے، نہ خریدنے والا لے، تو آپ دونوں بچوں کی شادی کر دیں، یہ سونا اس پر خرچ کر دیں۔ یہ تھے لوگ ایمان والے، یہ تھے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ اب تیری میری بھی غلامی ہے نا، اسی موبائل میں ہم کنجریوں کے گیت لیے پھرتے ہیں، اور اسی موبائل میں ہم پیارے آقا کی نعتیں لیے پھرتے ہیں، اسی موبائل میں مغنیہ کے گیت، اسی موبائل میں قرآن کی آیتیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے، جب سوتا ہے تو کنجریوں کے گیت سن کر سوتا ہے،
یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا تابعدار ہے۔ میرے محبوب نے 3 باتوں سے منع فرما دیا تھا، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جن کی رات بھی گزرتی ہے تو اللہ کا قرآن سنتے ہوئے، جن کا دن بھی گزرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ آج ہم ذکر کرنا چھوڑ گئے، ہم پر یہ مصیبتیں، ہم پر یہ آفتیں، یہ بار بار ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور کمبلی والے مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم ذلیل ہو گئے دنیا میں رہ کر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں جو آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں، رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وہ کون رسول ہے؟ نبیوں میں سے وہ اعلیٰ رسول ہے۔ وہ کون رسول ہے؟ ساری کائنات میں سے اعلیٰ رسول ہے۔ وہ کون رسول ہے؟ جو امت کی حرص رکھنے والا رسول ہے۔ وہ کون رسول ہے؟ جو ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کر امت کے لیے دعائیں کرنے والا رسول ہے۔ وہ کون رسول ہے؟ جو روز محشر ہماری سفارش کرے گا۔ وہ کون رسول ہے؟ جو حوض کوثر سے ہمیں پانی پلائے گا۔ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے اس کی پیروی نہ کی، اس کی بات نہ مانی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑے بڑے لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مولوی رسوا ہو جائیں گے۔ وہ اس دن جہنم کا بالن بن جائیں گے۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو اس نبی کی پیروی کرو اور زندگی میں رہ کر ہی پیروی کرو۔ وہ کون نبی ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس پیغمبر کی پیروی کر لو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز محشر کا دن تو بہت بڑا ہوگا، اگر ہم آپ کو ملنا چاہیں، خواہش رکھیں، تو کون سے مقام پر آپ ملیں گے؟ تو محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ 3 مقامات، یا تو میزان والی جگہ پر، یا پھر پرسلات پر، یا پھر حوض کوثر پر۔ یہ 3 مقامات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بتائے؟ یہ 3 مقامات ہی بہت مشکل ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا الہی یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر فیصلے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے سوچا الہی ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو آقا کی گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر کس لیے یہ 3 مقام پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ادھر جب میرا غلام آئے گا، ان کا اعمال والا پلڑا جو ایستا ایستا گھٹتا چلا جائے گا، تو میں دعا کروں گا الہی یہ میرا غلام ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ کا اپنی رضا کے لیے انہیں معاف کر دینا۔ ادھر بھی اللہ کہیں گے اگر تیرا غلام ہے تو پھر لے جاؤ اسے، اگر تیرا غلام ہے تو پھر لے جاؤ۔ پرسلات پر میرے اور آپ جیسا گناہگار بیکار جا، 2 باتیں اس میں موجود نہ ہو، ایک شرک موجود نہ ہو، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی موجود نہ ہو۔ ان کے لیے سفارش محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ پرسلات میں میرا اور آپ جیسا اگر گر رہا ہو تو مدنی کریم عرض کریں گے الہی یہ تو میرا غلام ہے، غفلت کی وجہ سے دنیا میں نافرمانی تو ہوتی رہی، نمازیں بھی نہ پڑھتا رہا، لیکن اس نے کوئی ایسی گستاخی تو نہیں کی ہے جو نامعاف کر دینے والی ہو۔ الہی اپنی رضا کے لیے، الہی اگر مجھ پر، اگر میرے سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جیسا کہو گے میں اللہ ویسا ہی کر لوں گا، پھر یہ میرا غلام میں اسے پرسلات سے پار لگا دو، اسی وقت انسان پار چلا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے الا قلیلا، وہ جب پرسلات پر قدم رکھیں گے نیچے سے جہنم آواز دے گی اے اللہ کے بندے جلدی سے گزر جا،
جلدی سے گزر جا. یہ بھی تو کوئی اللہ والا ہے نا جس نے پرسلات پر قدم رکھا, نیچے سے جہنم نے آواز دی, اے اللہ والے جلدی سے گزر جا. آپ کے قدم کی ایسی دبدباؤ پڑ گیا ہے کہ آپ کے قدم رکھنے سے میری جہنم کی آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے, جلدی سے گزر جا. تو قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جھکنے کے لیے اجازت نہیں ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس 50,000 سال کے دن میں ان کو پانی کی بوند نصیب نہیں ہوگی. اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے. دعا کرے اللہ ہمیں بھی آقا کے غلاموں میں سے شامل کر لے. میرے بھائی, کبھی ہم نے سوچا نہیں, ہزاروں تقریریں سنی, یہ کون ہے؟ یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیثوں کا مولوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ بریلویوں کا مولوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ حنفیوں کا ہے, یہ شافیوں کا ہے, یہ مالکیوں کا ہے. لیکن اس دن پتہ چل جائے گا جب رب العالمین اعلان کریں گے, حنفیوں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو جاؤ, شافیوں امام شافی کے ساتھ ہو جاؤ, حنبلیوں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب اللہ اعلان کریں گے محمدیوں پیارے محمد کے ساتھ ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ ہم کو پیارے آقا کے پکے اور سچے غلام بنا دے. اللہ ہماری پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دے. تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ نبی آیا, امت کی ہرس لے کر آیا, روزے محشر کا دن ہوگا. محبوب فرماتے میں اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, کسی کو ابو بکر پانی پلائے گا, کسی کو پیارے عمر پانی پلا دیں گے, کسی کو عثمان پلائیں گے, کسی کو سیدنا علی پلائیں گے, کسی کو طلحہ زبیر پلائیں گے, کسی کو حسن حسین پلائیں گے, کسی کو میرا بلال پلائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے الا قلیلا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو ابو بکر پانی نہیں پلائے گا, جن کو سونے کے برتنوں میں پانی نہیں دیا جائے گا, چاندی کے برتنوں میں پانی نہیں دیا جائے گا. وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے ان کو میں محمد اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, بس آخری بات, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں, وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے میرا قرآن سنایا, میرا فرمان سنایا, اللہ کی رضا کے لیے قرآن بھی سنایا تو اللہ کی رضا کے لیے, فرمان میرا بھی سنایا تو اللہ کی رضا کے لیے. قیامت کا دن ہوگا ان مبلغین کو, وہ مبلغ جو اللہ کی رضا کے لیے دین کی دعوت دیتے رہے, پیسوں کے لیے نہیں, دولت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دین سناتے رہے. قیامت کا دن ہوگا میں محمد اپنے ہاتھوں سے اپنے بک سے ان کو پانی پلاؤں گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس آقا کے غلام بنا دے. پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ابھی تو مضمون چلنے لگا تھا لیکن مجھے آپ کی ٹائم کی پابندی کا پتہ نہیں تھا, اس لیے جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. اور درد دل سے یہ دعا کرے, میرا بیٹا لاہور ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں داخل ہے, دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.